بھی ختم نہیں ہونے والا۔ تو سب کی روٹی روزی کا بندوبست کرنے والا اللہ ہے، سب کو اس کی ضروریات کی چیزیں مہیا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب کی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ صرف پالنے والا ہی نہیں بلکہ الرحمن الرحیم بھی ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ مہربان جو ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، آگے الرحمن الرحیم بھی ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو ایک کتاب میں جو اس کے پاس عرش پر ہے لکھ دیا کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، یہ ترمذی میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو نام جو بالکل اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام ہو ہی نہیں سکتا، وہ اللہ بھی ہے اور رحمان بھی ہے۔ تو جب بھی کوئی اپنے بچے کے یہ دو نام رکھے تو اسے پہلے افضل ضرور لگاتا ہے اور لگانا چاہیے۔ تو اس کے بغیر کوئی رکھے گا تو گنہگار ہوگا بلکہ مشرک ٹھہرایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کا ان دونوں ناموں میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ یاد رہے کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کرے گا، مہربان ہوگا تو مجھے نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں، میری ایسی ہی بخشش ہو جائے گی۔ نیکیاں بھی ہمیں کرنی پڑیں گی، علم بھی سیکھنا پڑے گا، عبادت بھی کرنی پڑے گی۔ اللہ کے سارے حقوق اور دنیا کے سارے حقوق پورے کریں گے۔ وہ بات الگ ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اللہ جس پر رحم کرے گا بخش دے گا۔ رحم اللہ تعالیٰ ان پر ہی کرے گا نا جو عمل کریں گے، جو اللہ کا حکم مانیں گے، نبی پر ایمان لے کے آئیں گے، رسولوں پر ایمان لے کے آئیں گے۔ ہمارا رب رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت اس نے جنوں انس، حیوانات، مویشی، چوپائے، کیڑوں مکوڑوں پر فرمائی ہے۔ اسی ایک رحمت کی وجہ سے جنات، حیوانات، انسان ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں، ہمارے دل میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، رحم آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بھیجی رحمت کی وجہ سے ہے، جو ہم اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے، سب مسلمانوں سے، سبھی سے محبت کرتے ہیں، جانوروں سے محبت کرتے ہیں، ہر چیز سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت بھیجی ہوئی کی وجہ سے ہی ہے۔ تو 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں، اور ان رحمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے، بان ہوں گے۔ بے شک میرا رب رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ نیکیاں کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اگر مومن کو اللہ کے عذاب کے بارے میں صحیح علم ہو جائے تو کوئی بھی اس کی جنت کی خواہش نہ کرے، اور اگر کافر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو کوئی بھی اللہ کی جنت سے نا امید نہ ہو۔ یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، اپنے بندوں پر بہت زیادہ شفقت کرنے والی ذات ہے، رحمت کرنے والی ذات ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی ہے، ہر چیز سے زیادہ وہ محبت کرتی ہے، کتنی مہربان ہوتی ہے۔ بچہ غلطی بھی کر لے تب بھی مہربان ہوتی ہے، محبت اس کی اتنی کی اتنی ہی رہتی ہے، اس کو ہر تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے جو ماں سے بڑھ کر بھی اپنے بندے سے محبت کرنے والی، رحمت کرنے والی ذات ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے۔ ان قیدیوں میں سے ایک عورت کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ جب اس نے ان قیدیوں میں ایک بچے کو
پایا تو اس نے اسے اٹھا لیا، چھاتی سے لگایا اور دودھ پلانا شروع کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ ہم نے کہا نہیں، اللہ کی قسم وہ اسے آگ میں نہیں ڈالے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی مہربان یہ عورت اپنے بچے پر ہے، اس سے زیادہ مہربان اللہ اپنے بندوں پر ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہی نہیں کہ اپنے بندوں کو آگ میں ڈالیں، لیکن ایک آزمائش بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور جنت دوزخ بھی اس لیے بنائے ہیں تاکہ ہر ایک کو اس کی محنت کا پھل ملے، اور جو نافرمان ہے پھر اس کو سزا ملے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ لوگوں پر رحم کریں، آپ کو بھی رحم کرنا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ بات دل میں بٹھا لیں کہ اگر آپ اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بخشش ہو جائے، اللہ آپ پر رحم کرے، تو آپ اپنے رحم کا خیال کیجیے، اپنے رشتہ داروں کا خیال کیجیے، اور جو رحم کے رشتے ہیں ان سب کا خیال کیجیے۔ ایسے تو سارے کے سارے مسلمانوں کا ہی خیال کرنا چاہیے، لیکن جو رحم کے رشتے ہیں، جو آپ کے خونی رشتے ہیں، ان سب پر رحم کریں گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں گے، تو یقین کریں پلسرات پر اللہ تعالیٰ آسانی بھی فرمائیں گے، رحم بھی کریں گے، کیونکہ کل حدیث میں ہے کہ پلسرات کے 2 کنڈے ہوں گے، ایک رحم کا ہوگا اور ایک ایمانت کا ہوگا۔ تو جس نے رحم کا خیال رکھا، ایمانت کا خیال رکھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پلسرات سے جلدی اپنی کامیابی حاصل کر لے گا۔ جس نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا تو بے شک وہ کنڈے اسے دھکیل کر دوزخ میں ڈال دیں گے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسروں پر رحم کرنے والوں پر رحم اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم رحم فرماتا ہے۔ تم اہل زمین پر رحم کرو تو آسمان والا جو ہے وہ تم سب پر رحم فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو کہا تو میں نے ایک آیت تھا، لیکن پھر ساتھ میں نے سوچا کہ الرحمن الرحیم کی بھی تفسیر ساتھ میں ہی ہو جائے، تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ 2 آیات ہیں۔ تو اب ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کی طرف آگے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ الحمد، تو یہ جو ال ہے نا، یہ خاص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ خاص، بہت زیادہ جو تعریف ہے، ال بہت زیادہ، حمد سب کی سب تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب جو کہ رب ہے، جو ہم یہاں براکٹ میں خود سے لگائیں گے، رب العالمین جو کہ رب ہے سارے جہانوں کا۔ عربک میں ہے لفظ نہیں استعمال ہوتا، تو یہ ہمیں خود سے لگانا پڑتا ہے۔ الرحمن، یہ بھی دیکھیں شروع میں ال لگانا کہ بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ جو رحمان ہے، جو خاص رحمان ہے۔ الرحمن، بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم، بہت زیادہ مہربان ہے۔ تو قرآن پاک کے